اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کئی سارے سبجیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے، ان میں سے ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ موٹیویشن کا سبجیکٹ، یعنی ماڈرن ورلڈ کے اندر دنیا کی جتنی بڑی بڑی جو فورسز ہوتی ہیں یا اکنامک فورسز ہوتی ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنے امپلائیز کے لیے، لوگوں کے لیے موٹیویشن کا بندوبست کرتی ہیں۔ اس کے لیے وہ بڑے بڑے ٹرینرز ہائر کرتی ہیں، موٹیویشنل ٹرینرز ہوتے ہیں، اور $بلین کی سمجھ لیجیے کہ یہ ایک یہ ادارہ ہے یا یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو اگر ہمارے ریگولر اسٹڈی یا کریکولم کا حصہ بنا دیا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف طالب علموں کے لیے یا زبانہ طالب علم میں اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ لائف ٹائم اسٹڈی کا یہ کریکولم ہونا چاہیے قرآن مجید۔ تو میں کہتا ہوں ایسے ٹریننگز کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے اگر ہمارا ہر ایک فرد جو ہے وہ روزانہ قرآن مجید سے اس سورس کو اپنانا شروع کرے، اس سے موٹیویشن لینا شروع کرے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ میں مطلب آپ سے جو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 64 پہ واپس آ جائیے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ سب؟ واحد کا صیغہ کیوں بار بار دیا جا رہا ہے؟ لیڈرشپ رول کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے کہ لیڈر جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیڈر کا ڈی موٹیویٹ ہونا، لیڈر کا شکست خوردہ ذہنیت کا حامل ہونا، یہ پوری قوم، پوری کمیونٹی کی شکست ہوتی ہے، پوری قوم کی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے۔ جس کو ایک ماڈرن فریز ہے، وہ یہ ہے کہ an army of sheeps led by lion، کہ اگر بھیڑوں کی فوج ہے اور ان کا جو لیڈر ہے وہ لائن ہے، ٹھیک ہے، far greater than the army of lions led by a sheep۔ آرمی میں تو سارے لائنس ہیں، بریو ہارٹس ہیں، لائن ہارٹڈ لوگ ہیں، لیکن led by the sheep اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ امپیکٹ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ وہ لیڈرشپ رول سے امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور ایسے سچے مومن بھی کافی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مدد و نصرت کرنے میں، مدد و نصرت دینے میں، سپورٹ دینے میں، اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مومنین کو شامل کی کہ میں آپ کو ایسے جانباز، وفادار، بریو، آپ کو شیر دل ایسے ساتھی دوں گا، ایسے دوست دوں گا، ایسے لوگ آپ کے ساتھ آ کر کے ملیں گے کندھے سے کندھا ملا کے، کہ جو حقیقت میں ہر محاذ پر وہ آپ کے ساتھ ایک نصرت کا سبب ہوں گے اور تائید کا سبب ہوں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 64 یہ شامل ہے۔ اور یہ جو آیہ ہے وہ کہ ایک ہے، مختصر ہے، لیکن اس کے اندر الفاظ و معانی کا ایک دریا رواں ہے، اور کچھ انٹرسٹنگ اور سیکھنے کے لائق چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جن کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ لیڈرشپ رول کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، لیڈر، امیر، قائد، رہبر، اس کی اطاعت کتنا ضروری ہوتا ہے، اور اس مرکزی رول کو اللہ رب العزت نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اسپیسیفکلی اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، جس انداز میں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے ایک کمیونٹی کو بلڈ کرنے کی، تو ان کے رول کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لائیو ان کے اوپر ریویلیشن آتی ہے
اللہ کی طرف سے تازہ انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کا، کمیونٹی کا جل رہنا اور ان کے ساتھ متحد رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ آج اس آیا سے ہم سیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مؤمنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے ایمان میں اور ان کی یونٹی اور اتحاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے بطور خاص اور بالعموم کمیونٹی کے لیے کہ وہ آپس میں متحد رہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی جو معاملات ہیں، جو امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، اس میں ڈٹ کر کے کھڑے ہوں اور جو ایمان کی جو عملی طاقت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ کریں۔ ترجمہ دیکھیے اس آیا کا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک، اور کافی ہے آپ کے لیے وہ لوگ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے۔ اچھا، یہ جو ایک مجدہ سنایا گیا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے یا تسلی یا موٹیویشن کا یہ جو بول ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ یعنی حسبک اللہ 2-3 الفاظ ہیں لیکن طاقت اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف یہی رکھ دیا جائے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ پلڑا جھک جائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کئی سارے سبجیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے، ان میں سے ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ موٹیویشن کا سبجیکٹ ہے۔ یعنی ماڈرن ورلڈ کے اندر دنیا کی جتنی بڑی بڑی جو فورسز ہوتی ہیں یا اکنامک فورسز ہوتی ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنے امپلائیز کے لیے، لوگوں کے لیے موٹیویشن کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ بڑے بڑے ٹرینرز ہائر کرتی ہیں، موٹیویشنل ٹرینرز ہوتے ہیں، اور $بلین کی سمجھ لیجیے کہ یہ ایک یہ ادارہ ہے یا یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو اگر ہمارے ریگولر اسٹڈی یا کریکولم کا حصہ بنا دیا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف طالب علموں کے لیے یا زبانہ طالب علم اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ لائف ٹائم اسٹڈی کا یہ کریکولم ہونا چاہیے قرآن مجید۔ تو میں کہتا ہوں ایسے ٹریننگز کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے اگر ہمارا ہر ایک فرد جو ہے وہ روزانہ قرآن مجید سے اس سورس کو اپنانا شروع کرے، اس سے موٹیویشن لینا شروع کرے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ دیکھیے کانٹیکسٹ پیچھے کیا ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے اس سے قبل آیت نمبر 63 میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا۔ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا ٹرمنالوجی ہے، ذرا اس کو کوشش کیجیے گا ڈائجسٹ کرنے کی، میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں۔ 63 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں یعنی جو مؤمنین ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے الفت ڈال دی۔ میں نے اس کو کافی ایکسپلین کیا اس سے پچھلے درس میں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ بھی خرچ کر دے، سارے خزانے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے۔ اللہ رب العزت خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ خالصتاً ایک شخصیت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ پرسن جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں واحد مذکر حاضر۔ انگلش میں جس کو سینٹینس بناتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ پرسن، یعنی جس سے آپ بات کریں، ٹو ہم یو آر ٹاکنگ۔ سامنے والا ایک بندہ ہو، مذکر ہو، حاضر ہو، تو اس کو کہتے ہیں واحد مذکر حاضر صیغہ۔ اللہ رب العزت نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، صرف حضور سے خطاب کیا۔ آپ خرچ کرتے اور آپ الفت ڈال سکتے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 62 کے اندر رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ جو مشرکین ہیں، اگر یہ صلح کے بعد آپ سے دھوکہ کرنا چاہیں، صلح کے بہانے، یہاں پر بھی آپ سے صرف یخدعوک کا ضمیر ہے، فإن حسبک اللہ، بے شک اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ یہاں پر بھی واحد مذکر ہے، صرف حضور کی ذات کو سے خطاب کیا جائے۔ والذی ایدک بنصرہ، آپ کی اللہ رب العزت تائید فرمائے، یہاں پر بھی کا۔ اس سے پہلے 61 کے اندر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ صلح کی آفر کریں، کوئی اشارہ دیں، if they incline towards
پیس اور کوئی سفید جھنڈا لہرائیں جیسے ماڈرن ورلڈ میں ہوتا ہے، کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فجنح لہا، تو آپ بھی صلح کی طرف آمادہ ہو جائیں. وتوکل، یہ سارے کے سارے صیغے واحد کے چل رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ میں مطلب آپ سے جو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 64 پہ واپس آ جائیے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی. یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ سب؟ واحد کا صیغہ کیوں بار بار دیا جا رہا ہے؟ لیڈرشپ رول کو ہائی لائٹ کرنا مقصود کہ لیڈر جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. لیڈر کا ڈی موٹیویٹ ہونا، لیڈر کا شکست خوردہ ذہنیت کا حامل ہونا، یہ پوری قوم، پوری کمیونٹی کی شکست ہوتی ہے، پوری قوم کی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے. جس کو ایک ماڈرن فریز ہے، وہ یہ ہے کہ an army of sheep led by lion، کہ اگر بھیڑوں کی فوج ہے اور ان کا جو لیڈر ہے وہ لائن ہے، ٹھیک ہے، far greater than the army of lions led by sheep. آرمی میں تو سارے لائنس ہیں، بریو ہارٹس ہیں، لائن ہارٹڈ لوگ ہیں، لیکن لیڈ بائی دا شیپ کوئی اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوگا. امپیکٹ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ وہ لیڈرشپ رول سے امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے. ہمیں یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے. وی ہیو ٹو بلڈ دا لیڈرس ناٹ دا لیبررس. ہمارا جو سسٹم ہے، سوشل سسٹم کہہ لیجیے، پولیٹیکل سسٹم کہہ لیجیے، ایجوکیشن سسٹم کہہ لیجیے، لیبرر پیدا کرتا ہے. 25-30 ہزار، 40-50 ہزار، 60 ہزار کی ایک غلامی، ایک شکنجا ہوتا ہے، اور اسی میں انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور دینی اسلام کن کی بات کرتے ہیں؟ وہ لیڈرشپ رول کی بات کرتے ہیں. لیڈرز ڈیولپ کیجیے. یا ایھا النبی جو حسبک اللہ، اللہ رب العزت لیڈر سے بات فرما رہے ہیں کس انداز میں؟ کمیونٹی کے لیے بھی یہ میسیج ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور نقطہ دیکھیے گا، اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی اتباع کریں، مومن. ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، اور اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے جو مومنوں میں سے جتنے بھی آپ کی اتباع کرنے والے، اللہ دونوں کے لیے ہی کافی ہے. جس طرح اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتے ہیں، اسی طرح سے اہل ایمان جب تک اللہ رب العزت جو ان سے مطلوب ہے، جو لیول ان سے مطلوب ہے اہل ایمان سے، کانشیسنس کا، مائنڈ فلنس کا، پریپیئرڈنس کا، اگر جب تک وہ اس کو مینٹین رکھتے ہیں، کنسسٹنٹ رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ اسی طرح سے اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور ایسے سچے مومن بھی کافی ہیں. اب اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مدد و نصرت کرنے میں، مدد و نصرت دینے میں، سپورٹ دینے میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مومین کو شامل کی کہ میں آپ کو ایسے جانباز، وفادار، بریو، آپ کو شیر دل ایسے ساتھی دوں گا، ایسے دوست دوں گا، ایسے لوگ آپ کے ساتھ آ کر کے ملیں گے کندھے سے کندھا ملا کے، کہ جو حقیقت میں ہر محاذ پر وہ آپ کے ساتھ ایک نصرت کا سبب ہوں گے اور تائید کا سبب ہوں گے. اس سے جو نقطہ ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی جو جماعت ہوتی ہے ان میں اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی. یعنی حقیقی معنی میں اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے. قرآن ماجد دریابادی نے اپنی جو تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، اس میں انہوں نے یہی تفسیر کی کہ حقیقی اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے، ظاہری اعتبار سے مومنین کی ذات کافی ہے. مومنین کی تعداد کو اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، یہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا ایمان ایک ایک کا اتنا وزنی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح سے اللہ کی ذات کافی ہے اس طرح مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں. تو مومنین کی کتنی ورث ہے، اہل ایمان کی کتنی ورث ہے. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. مطلب شیر یہ سنٹینس ذرا نوٹ کیجیے گا. دنیا کو ہے معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ تعبیر کیسے کی. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ،
قرآنی کانسیپٹ کیا ہے کہ مومنین اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیے پچھلی آیا میں ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان سے صلح کی کوئی آتی ہے ایسی وائبس تو آپ ان سے صلح کر لیجیے. توکل اللہ پر رکھیے، یعنی مومن نے توکل اللہ پر رکھنا. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، دراصل یہ سورس ہے، یہ مینوفیکچر کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے گویا کہ اللہ آپ کے اس انتظار میں تھا کہ آپ کس طرح کا توکل شو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے. اس کو انہوں نے تعبیر اس سے کر دیا کہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، کہ جو مومن ہے میرا تو ڈٹ کے کھڑا ہوگا. ابلیس کو جیسے یورپ کی مشینوں پہ سہارا ہے، اس کو ظاہری اسباب پر سہارا ہے، اس کو کثرت پر سہارا ہے، اس کو عددی برتری کا سہارا ہے، اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی محض ڈیولپمنٹ کا سہارا ہے. لیکن مومن کی سب سے پلس چیز جو اس میں آتی ہے پلڑے میں، وہ اس کا ایمان آتا ہے، اس کا ول ریزولو آتا ہے، اس کا توکل آتا ہے. تو اللہ نے اس لیے مومنین کو بڑی اہمیت دی ہے. قرآن مجید میں دیکھیے جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ کو میں ایک چھوٹا سا کلپ سے دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 دیکھیے، 115 معاف کیجیے. اللہ رب العزت اس میں یہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مستقلاً ایک جملہ بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا جرم ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت آ چکی ہے، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے. وہ کیسے مخالفت، اس کی پتہ کیسے چلے گی کہ یہ مخالفت کر رہا ہے؟ اس کی انڈیکیشن آگے دی، مستقل جملے میں دی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی جو کمیونٹی ہے اہل ایمان کی، وہ اس کے راستے سے ہٹ کر کے چلے، اپنی الگ سے 1.5 کی مسجد کھڑی کرے. مومنین کی جماعت ایک طرف ہے، صاحب ایمان لوگوں کی، صاحب بصیرت لوگوں کی رائے ایک طرف ہے، اور ایک شخص الگ کھڑا ہو جائے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اس شخص کا ٹھکانہ ہی جاننا. تو اہل ایمان کمیونٹی جو توکل ہے ان کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن آپ کی اتباع کریں وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے. اللہ رب العزت سميع نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.